إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی تقدیس اور تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام
حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت اللہ تبارک و تعالی اس کو مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بھائی چارے کا فروغ اسلام کی منشا ہے۔ دوسرے کے درد کو اپنا درد، دوسرے کے غم کو اپنا غم، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف، یہ اسلام ایمان کا حصہ ہے۔ وہ گھسا پیٹا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جس میں انسان دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد تصور نہ کرے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے۔ صدیقی صاحب اگے آ جائیں، نزاکت صاحب تسی بھی اگے آ جائیں، ہاشم صاحب تسی بھی اگے آ جائیں۔ شیخ صاحب اگے آ جاؤ۔ بیٹا آپ بھی آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھائی چارے کی ترغیب دی، اخوت۔ سعد بن ربی صحابی، بس چھوڑ، اور ان کے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، پلے ککھ نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول نے اسلامی اخوت میں صحابہ کو، مہاجروں کو، انصاریوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اب اگلا سٹیپ سنیں۔ سعد بن ربی انصاری ہیں، کہتے ہیں میری 2 بیوی ہیں، دیکھ لو جو اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کرو۔ کھیت کھلیان آدو آد کر لیتے ہیں، کاروبار بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ میرا مہاجر بھائی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کا کاروبار نہیں، اس کی زمین نہیں، اس کا گھر نہیں، میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ، عبد الرحمن بن عوف وہ بھی بڑے خوددار لوگ تھے، ہماری طرح یہ نہیں کہتے تھے ہاں جی نیکی تے پوچھ پوچھ، وہ کہتے تھے بھائی اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے کہا نا اللہ نے آپ کے عمل کو قبول کر، اللہ تجھے برکت دے، طلاق نہیں دینی، کھیت کھلیان نہیں بانٹنے، اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار کیا، اتنا کاروبار کیا کہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہونے لگا۔ یہ ہے اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ اس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اس کے لیے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی۔ کیا اہل غزہ کے درد کو ہم اپنا درد سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ایک مرتبہ بھی ہمیں یہ گمان چھو کے گیا کہ گورنمنٹ ابھی اعلان کر دے میں اپنے بیٹوں کو، اپنے مال کے اتنے حصے کو اللہ کی راہ میں وقف کروں؟
ہم تو مسجد کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں بھائی، جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم جمعے کے دن وقت، ٹائم، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاد تو بہت چوٹی کا عمل ہے۔ ہم پیپسی کولا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم کوکا کولا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جہاد کیویں کریں گے؟ ان کی پروڈکٹ کو ابھی بھی استعمال کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان عید کے دن انہوں نے شہید کیے، اس دن سے لے کے آج تک کتنے مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنوں کا خون بہہ گیا، ٹس سے مس نہیں۔ اتنے بے حس قسم کے ہم لوگ، ہم کہتے ہیں میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں نا، میں نے تو نیا لباس پہنا ہے نا، میرے بچے تو ٹھیک ہے نا، میری اماں تو ٹھیک ہے۔ یہ ہے خود غرضی۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، خود غرضی چھوڑ دے مسلم، یہ ذلت اور خسارہ۔ جو خود غرض ہوتا ہے نا، خود غرض، وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا یہ لیس نہیں لینا، تم بائیکاٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہو، پریشان ہو، رات کی ہماری نیند نہ آئی ہو، پتہ نہیں ہم کیسے لوگ۔ ایک عورت نے جب اس کو ایک یہودی اور ایک صلیبی نے پکڑ لیا تو اس نے ایک مسلمان حکمران کو پکارا تھا، تو وہ یہودی ایجنٹ کہنے لگا تیری آواز کو وہ کیسے سنے گا؟ اللہ نے اس تک یہ پیغام پہنچا دیا، اس نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی کہ وہ امت مسلمہ کی بہن چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ جب تک اس نے اس قلعے کا پتہ کروا کے اس پہ حملہ نہیں کروا دیا، ان کو قید نہیں کر لیا، تب تک اسے سکون نہیں آیا۔ یہ تھے ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمان۔ جس طرح آج اہل غزہ کی کیفیت ہے نا، اسی طرح سقوط بغداد سب کچھ چھین دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے امام ابن تیمیہ کے دور میں تاتاریوں نے جب حملے کیے، امام ابن تیمیہ مصر میں، دمشق میں، شام میں مسلمان حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لیے جاتے۔ وہ کچھ تو غیرت کھاؤ، کیا منہ دکھائے؟ جب علاقے فتح ہو گئے، لوگوں نے آفر کی، بادشاہوں نے آفر کی امام ابن تیمیہ کو، شیخ صاحب ہم آپ کو یہ وزارت دیتے۔ کیا لوگ تھے وہ، کہنے لگے انا رجل ملت ولا رجل دولت، میں ملت اسلام کا آدمی، میں نے یہ سارا کام اسلام کی سربلندی کے لیے کیا، میں نے دنیا کی اس چدراہٹ کے لیے، میں نے دنیا کی سٹیٹس کے لیے، میں دنیا کی اس وزارت کے لیے کام نہیں کیا۔ تو اس لیے ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم اہل غزہ کے درد کو سمجھیں، کہ ہم دعا کرتے ہیں، کیا اسپیشلی سحری کے ٹائم اٹھ کے ہم نے اہل غزہ کے لیے دعا کی، ان کی عورتوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ ہم کتنے پرسکون ہو کے جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ کے مدد سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ سکون اور امن ہمارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں، اور دوسری چیز اس پر کسی چیز کا خوف نہیں، تیسری چیز اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہے، صرف ایک دن کا کھانا۔ ہمارے پاس تو پورے مہینے کا گروسری کا سامان گھر میں پڑا ہوا، پورے مہینے کا راشن پڑا ہوا، صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ کلو آٹا ہو، کلو چاول ہو، آدھا کلو کے ادھر پیکٹ ہو گئے۔ کبھی یہ نوبت آئی ہمارے گھر میں؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اللہ نے اس کے لیے دنیا کو اکٹھا کر دیا۔ ہم کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں،
پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور ہمارا کبھی ہم نہیں سوچتے یار ان کے ساتھ کیا ہو. کوئی آپ میں سے کوئی ایک شخص, کوئی ہماری ایسی بہن, کوئی ایسا بیٹا, کوئی ایسی اماں جو کہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آئی جب سے اہل غزہ پہ حملے ہوئے, تو ہم بے حس ہوئے, بالکل بے حس. اور ہمارے حکمران ہم سے زیادہ بے حس ہوئے. سب کچھ ہے مگر غیرت دینی نہیں. اس لیے تو قرآن نے کہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں یہ 8 چیزیں, آباء و اجداد, وابناؤکم بیٹے تمہارے, تمہارے بھائی, وازواجکم تمہاری بیویاں, وعشیرتکم تمہاری برادری, تمہارا کنبہ قبیلہ, واموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو, وتجارۃ تخشون کسادها وہ بزنس, وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر رہتا ہے, اور تمہارے وہ خوبصورت گھر جنہیں چھوڑنے کو تمہارا دل نہیں کرتا. احب الیکم من اللہ, کیا تمہیں اللہ سے زیادہ اچھے لگتے, اللہ کی مسجد سے زیادہ اچھے لگتے, کیا گھر کا ڈرائنگ روم مسجد سے زیادہ اچھا ہے, نماز پڑھنے سے زیادہ اچھا ہے, کیا اللہ کے رسول سے کے راستے سے زیادہ اچھا لگتا ہے, رسول اللہ کے طریقوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر. تیسرے سٹیپ پہ کہا جہاد. پہلے سٹیپ پہ نہیں آخیا جہاد, پہلے سٹیپ پہ یہ چیزیں اللہ ہے, اس کا رسول ہے. تیسرے سٹیپ پہ کہا اس کے راستے میں جہاد کرنا. سہیل ادھر ہو کے بیٹھو, آ گیا. عمیر سیدھے ہو کے بیٹھو, سفیان آگے آگے بیٹھو. کیا کہا اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ 8 چیزیں یا 8 میں سے کوئی ایک اچھی لگتی ہے. فتربصوا انتظار کرو. کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کو نازل کر. یہ اللہ کا عذاب ہے, یقین جانیے کہ اللہ نے ہمیں بے حس کر دیا. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم بالکل بے حس ہو گئے. رمضان گیا, مسجد کو ٹاٹا کر دیا. رمضان گیا, وہ محبتیں, وہ دین کے ساتھ, وہ قرآن کے ساتھ, وہ ختم ہو گئی. اللہ بھی پھونک نکال دے, کیا کریں گے, کیا کہیں گے اللہ کو. اور رمضانیوں, کیا رمضان میں تمہاری آنکھیں چلتی تھی اور تمہارے گوڈے گٹے رمضان میں چلتے تھے؟ تمہارے دل دماغ رمضان میں کام کرتے تھے؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر. بے حس مسلمان, بے حس مسلمان. اس قوم کا علاج جوتے ہیں, جوتے. اس قوم کو چھتر پڑنے والے. یہ اللہ کا عذاب ہے, خدا کی قسم اللہ کا عذاب ہے. مسجد سے محبت گئی, رمضان گیا, مسجد سے محبت گئی. قرآن کتنا پڑھا ہے ابھی تک؟ رمضان کے جانے کے بعد کتنا قرآن پڑھا, کتنا اللہ کو ٹائم دیا. کیا اپنی اولاد کو بٹھا کے کبھی یہ سوچا یار اہل غزہ پہ یہ آفت آ گئی ہے, بیٹا میں تجھے جہاد کے لیے وقف کروں گا. گورنمنٹ یہ کہہ دے میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سوچا بھی ہم کوئی اپنا پلان کیا ہو, اپنے کسی مال کے بارے میں سوچو, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب, اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. اللہ کیسے سنے ہماری دعائیں؟ ہم بے حس ہو چکے ہیں یار. ہمارے اندر سے غیرت دینی ختم ہو چکی. وہ کون سے حکمران تھے مسلمانوں کے, جب انہیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی کسی علاقے پہ حملہ ہوا ہے, وہ چارپائی پہ سونا چھوڑ دیتے, وہ فرش پہ سوتے تھے, ان کی نیند ختم ہو جاتی تھی. ہم تو نیند میں ایسے مگن کے فجرے بھی ہیں. ہم تو ایسے مگن کہ گھر کے کام کاج دھوپ میں کر رہے ہیں, مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں.
بیگم شاپنگ کرنے کے لیے شادی کی تھی، فلاں کی شادی، شاپنگ کرنے کے لیے عورتیں جا رہی ہیں، مگر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ بیٹے نہ بھائی نہ سرتاج، اللہ کے گھر میں کہاں اللہ کی رحمتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن کالمؤمن ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تری المؤمنین، تو دیکھے گا مومنوں کو، فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تم مومنین کو دیکھو گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر محبت، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر رحم دلی میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتقا، جب انہیں تکلیف ہوتی ہے جسم کے ایک حصے میں، بخار ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ دانت میں درد ہو، نیند نہیں آتی۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان کٹ رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، پانی سے سستا ان کا خون ہو چکا ہے، ہم پھر بھی میٹھی میٹھی نیند سو رہے۔ سوچا، کسی نے پوچھا ہو یار میں اہل غزہ کے لیے کچھ اماؤنٹ بھیجنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا، میں کیسے بھیجوں، ان کے ساتھ محبت کیسے کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ اپنا مالی تعاون کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بندہ نہیں، یقین جائے ایک بندہ ایسا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا نا، من لقی اللہ وفیہ سلمۃ، اور اس میں عیب ہوا، عیب کیا ہے؟ اس نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ کبھی جہاد میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، یہ عیب دار آدمی، یہ عیب دار مومن ہے، اس کے اندر نقص ضرور ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک صحیح حدیث کے اندر من مات ولم یغزو ولم یحدث به، جو شخص اس حالت میں مر گیا، اس کے دل میں کبھی اس بات کی چیز ہی بیداری نہیں آئی کہ میں بھی غزوے میں جاؤں، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں، اللہ مجھے بھی موقع دے، میں بھی جاؤں، اللہ وہ موقع لے کے آئے۔ تو اگر اس کے دل میں یہ بیداری نہیں آتی نا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا، منافقت کی ایک شاخ پر مرے گا، جس کے اندر جہاد کے اثرات نہیں، وہ داغدار ہو کر مرے گا، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو اس لیے یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اہل غزہ کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت 5 صفات اللہ نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ایمان والو، اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے نا، پھیر دو گے، دین سے پھر جاؤ گے، اللہ تمہاری جگہ کوئی ایسی قوم لے کے آئے گا، اہلیان ہٹیاں، اہلیان کامرہ، اہلیان حضروں، اگر تم دین کو فراموش کر دو گے نا، اللہ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، جو اللہ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہو، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہو، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں خوف زیادہ نہیں کرے۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے، جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام، ان کی خصوصیت کیا بیان کی؟ رسول اللہ کی اور صحابہ کی، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت، بائیکاٹ ہی کر لیتے ان کی پروڈکٹ کا، بیچنی نہیں، کھانی نہیں، لینی نہیں،
شادی کی تقریب میں گئے, کوکا کولا پڑی ہے, نہیں کھانی, نہیں پینی, نہیں اٹھانی ان کی پروڈکٹ. اتنا تو کرو یار. جو قوم یہ بھی نہ کرے پھر کیا بنے گا اس کو. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی بس ایسا دعا سے رہ گئے جی, ایسا دعائیاں سے رہ گئے جی. اوے ہم تو دعا بھی نہیں کرتے, اتنے نکمے نکھٹو لوگ. اللہ کے رسول قنوت نازلہ کرتے تھے. فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں یا جہری نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے تھے, آخری رکعت میں رکوع کے بعد. کتنی مسجدیں جہاں پر قنوت نازلہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا صفت ہے؟ کفار پر سخت ہے اور مومنوں کے لیے انتہائی نرم ہے. تو اس لیے یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیں. اور دینی غیرت کا ثبوت کیسے دیں گے؟ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے, ان کے لیے بد دعا کر کے, دشمنان اسلام کے لیے اور اہلیان غزہ کے لیے دعا کر کے, رو کے, شہری کے ٹائم یا نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں, شوال کے روزے رکھ رہے ہیں تو افطاری کے ٹائم ان کے لیے دعا کریں, شہری کے ٹائم اٹھ کے دعا کریں, قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. ابھی آج انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں گے اور دعا کریں گے اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے, بیٹوں کے لیے. ہم بڑے مجبور ہیں, ہم بے کس ہیں اور ہم حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا. آپ اشارہ کریں, ہم بھی حاضر ہیں, ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں. ہم بھی حاضر ہیں اور ہماری اولادیں بھی حاضر ہیں. اور آگے سے جواب نہیں آ رہا اس لیے کہ ہم حاضر ہی نہیں ہیں, ہم غائب ہیں, ہم گریو یارڈ میں بیٹھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ ہم بیدار ہوں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اتنا تعلق مضبوط کریں کہ کم از کم فرض نماز ہماری مسجد کے بغیر نہ ہو, ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, اللہ کے گھروں کے آباد کار بنیں. صحابہ کرام 6 مہینے تک رمضان گزارنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے, پر ہم تو چاند رات کو اللہ کو ٹاٹا کر دیتے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الہ العالمین تمام مشکلات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما, اہلیان غزہ کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم میں سے ہماری گورنمنٹ کو, اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے سالاروں کو توفیق دے کہ وہ امت اسلامیہ کی قیادت کریں. اے اللہ وہ امت اسلامیہ کی قیادت کرنے والے بن جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لأم اشرف. یا اللہ اشرف بھائی کی والدہ کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی ہیں نوازی اشرف صاحب, ان کی والدہ کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مصیبت میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی مدد فرمائے, اور جو لوگ ان کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.